میرے حصے میں آئے اور شر اور برائی سے میں محفوظ رہوں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی ذات کا خیر خواہ ہوگا تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ دوسروں کا بھی خیر خواہ ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی کو برا بلا کہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے دست بدعا ہو۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو پتھر مارے اور وہ آپ پہ پھول برسائے۔ تو خیر خواہی انسانی معاشرتی زندگی کا محوری نقطہ ہے۔ اسی لیے تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے گا جو ان معاملات میں اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ساتویں چیز وہ توحید کی بنیاد پر نظم اور معاونت ہے۔ اب آپ حضرات اپنے سر سے لے کر کے پاؤں تک ہمارے اس جسم میں کتنے اعضاء ہیں، اور ہر اندام دوسرے سے شکل میں، ساخت میں، صلاحیت میں، کارکردگی میں بالکل مختلف ہے۔ جو کام کان کرتے ہیں وہ آنکھ نہیں کرتا، جو کام آنکھ کرتا ہے وہ ناک نہیں کرتا، جو کام ناک کرتا ہے وہ ہونٹ نہیں کرتے، جو کام ہونٹ کرتے ہیں وہ دانت نہیں کرتے، جو کام دانت کرتے ہیں وہ زبان نہیں کرتا، جو کام زبان کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں کرتا، جو کام ہاتھ کرتا ہے وہ پاؤں نہیں کرتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا یہ جو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا جو اپنا جسم ہے وہ مختلف اعضاء اور مختلف صلاحیتوں کا پر مشتمل ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود توحید بھی اس میں ہے، معاونت بھی اس میں ہے۔ جب تک انسان کا مادی جسم راشے کی بیماری کا شکار نہیں ہو جاتا ہے تو ہر عضو اپنی کارکردگی اپنے دائرے کے اندر انجام دیتا ہے، دوسرے کے دائرے میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ البتہ جب راشے کی بیماری آ جاتے تو فرق کا ہاتھ یوں جاتا ہے، دوسرا ہاتھ ادھر جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے اپنے جسد میں توحید اور اختلاف دونوں یکجا ہے، تنوع بھی ہے اور توحید بھی ہے۔ توحید اس لیے کہ انسان کے تمام اعضاء انسان کے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ مربوط ہے۔ جو کوئی بھی عضو اگر ریڑھ کی ہڈی سے الگ ہوا تو وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اور اختلاف کے باوجود ہر ایک اپنے دائرے کے اندر کردار ادا کرتا ہے، دوسرے کے دائرے میں مداخلت نہیں کرتا، اور جب وہ ہر ایک عضو اپنے اپنے کردار ادا کریں گے تو دوسروں کے کردار میں اس کی معاونت ہوگی۔ میں اکثر و بیشتر ڈرائیور کا مثال دیتا ہوں کہ جب وہ سیٹ پہ گاڑی چلانے کے لیے بیٹھتا ہے تو آنکھیں اس کو راستہ دکھاتا ہے، کان اس کے آوازوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ذہن اس کو فیصلہ دیتا ہے، اور پاؤں کبھی کلچ، کبھی ایکسیلیٹر اور کبھی بریک پہ جاتا ہے، ہاتھ سٹیئرنگ پہ ہوتے ہیں، اور وہ مکمل طور پہ اس کام کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے بدن کا ہر عضو اپنا کام کرتا ہے لیکن دوسرے کے کام میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی صلاحیتوں میں
لمحہ برابر غفلت آیا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کائنات پہ دیکھیں، آسمان ہے، زمین ہے، رات ہے، دن ہے، موسم بدلتے ہیں، درخت ہیں، فصلیں ہیں، یعنی کائنات میں ہر چیز دوسرے سے الگ ہے، لیکن اس تفریق کے باوجود ان کے درمیان توحید بھی ہے، ایک دوسرے کے معاون بھی ہیں اور ایک دوسرے کے دائرے کے اندر رکاوٹ بھی نہیں بنتی۔ لہذا انسان کا جو اصل ہے وہ وحدت ہے۔ البتہ سورہ یونس میں اللہ جل جلالہ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ انسان میں وحدت ہے مگر تفریق بھی ہے۔ فاختلفوا وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا۔ اب میں اکثر و بیشتر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اختلاف جو ہے، ایک اختلاف ہے خلقت میں، خلقت کے حوالے سے انسان یکسو ہوتا ہے یا مخلوط ہوتا ہے۔ یکسو کا معنی یہ ہے کہ خالص مرد ہوتا ہے جس میں عورت کا کسی قسم کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہوتا ہے، یا خالص عورت ہوتا ہے جس میں مرد کا کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس طرح جب انسان خالص ہوتا ہے تو مرد اپنے کام کے لیے اور عورت اپنے کام کے لیے، لیکن خلقت کے لحاظ سے ایک دوسرا جنس ہے جس کو مخنث کہتے ہیں۔ اب اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جب تم زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرو، سیاسی ہو، شرعی ہو، قبائلی ہو، جو بھی ہو، سب سے پہلے آپ کو اپنے زمانے کے لوگوں کی شناخت ضروری ہے کہ یہ یکسو لوگ ہیں یا مخلوط ہے، یعنی یہ مرد ہے، عورت ہے یا مخنث ہے۔ اب مخنث پر آپ مرد کا فیصلہ کریں تو ٹھیک نہیں بیٹھتا ہے، عورت کا کریں تو بھی ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ اسی طرح جب انسان اپنی اختیار کی شخصیت، تو انسان کے اپنا اختیاری شخصیت بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ بعض انسان اپنی اختیار کی شخصیت کے حوالے سے یکسو ہوتے ہیں۔ یکسو کا معنی جو نظر آتا ہے اندر بھی وہی کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر کے شخصیت کا اور ظاہر کی شخصیت میں تضاد نہیں ہوتا ہے، یکسوئی ہوتی ہے۔ جو کہتا ہے وہی کر کے دکھاتا ہے، یعنی اس کے قول اور اس کے عمل میں تضاد نہیں ہوتا بلکہ توحید ہوتا ہے۔ جو سامنے ہے وہ پیٹھ پیچھے بھی ہے، یعنی اس کے سامنے کی شخصیت اور غیبوبت کی شخصیت میں تضاد اور ٹکر نہیں ہوتا ہے بلکہ توحید ہوتا ہے۔ اس کی آج کی شخصیت اور آنے والے کل کی شخصیت میں تصادم نہیں ہوتا ہے بلکہ یکسو ہوتا ہے۔ یہ یکسو انسان یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا اور یہ خود غرض نہیں ہوتا۔ لہذا یہ شخص انسانیت کے دائرے میں ہے اور اس کو قرآن و سنت کے زبان میں متقی بھی کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، میرے ہدایات کا مجموعہ راستے پہ ان لوگوں کو لگائے گا جو یکسو ہو، یعنی نہ جھوٹ بولتے ہوں، نہ وعدہ خلافی کرتے ہوں، نہ دھوکہ دیتے ہوں، نہ خودغرض۔ اب اگر انہوں نے میرے کتاب کو مانا تو اس کی اس تقوی اور توحید کی تکمیل ہو جائے گی،
اور اگر نہیں مانا انسانیت کے دائرے میں ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے، مگر جھوٹ مومن اور کافر دونوں نہیں بولتے۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہوگا کہ جب مکہ مکرمہ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو وہاں پہ منافقت نہیں تھی، منافقت مدینے میں آئی۔ وہاں پہ خالص کفر یا خالص ایمان تھا۔ مشرکین مکہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، نہ وعدہ خلافی کرتے تھے، نہ دھوکہ کسی کو دیتے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو یکسو نہ ہو اس کو یا تو مذبذب کا نام دیا جاتا ہے یا منافق کا، یعنی انسان شخصیت کے حوالے سے جو دوسرا اس کا قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے حوالے سے دوغلا ہو۔ جو نظر آنے والی شخصیت ہے وہ ایک ہو، جو اندر کی ہے وہ دوسری ہو۔ جو قول ہے وہ ایک ہو، جو عمل ہے وہ دوسرا ہو۔ سامنے ایک، پیٹھ پیچھے دوسرا، آج کا ایک، آنے والے کل کا دوسرا۔ تو یہ جو مذبذب ہے یا جو دوغلا ہے یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے اور خود غرضی بھی کرتا ہے۔ یہ اس قسم کی شخصیت کا مالک انسانیت کے دائرے سے باہر ہے۔ ایمان اور کفر تو بات کی بات ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذئب فی ذی شاۃ، یہ شاۃ یعنی دمبا یا بکرے کے کھال میں بھیڑیا ہے، شکل اس کا انسان کا ہوگا مگر کردار اس کا درندے کا ہوگا۔ تو لہذا انسان رویے کے لحاظ سے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض انسان وہ ہے جو خدا پرست ہے اور خدا پرستی میں وہ یکسو ہیں۔ بعض وہ ہیں جو ہوا پرست ہے لیکن ہوا پرستی اور خواہش کی پیروی میں یکسو ہیں۔ بعض وہ ہیں جو مذبذب ہے، خدا پرست پھر ہوا پرست، پھر خدا پرست پھر ہوا پرست، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے۔ تو جو انسانیت کے لیے درد سر ہے یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ ہے۔ اسی لیے تو ہم 5 وقتہ نماز میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں زندگی کے سفر کا سیدھا راستہ بتائے، یعنی جو سیدھا بھی ہو، ایک بھی ہو اور واضح بھی ہو۔ اور سیدھے راستے فقط 2 ہیں۔ ایک سیدھا راستہ مومن کا ہے جو سیدھا خالق پہ جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ زندگی کے سفر کو مجھ تک پہنچنے کے لیے واقف راستے پر طے کرتے ہوئے چلے آئے، جب ناواقف مراحل آئیں گے تو وہاں پہ میں خود ان کی رہنمائی کروں گا۔ تو ایک راستہ زندگی کے سفر کا جو سیدھا ہے وہ مومن کا ہے، جو سیدھا خالق پہ جاتا ہے۔ دوسرا جو سیدھا راستہ ہے وہ کافر کا ہے، جو سیدھا خواہش پہ جاتا ہے، یعنی گویا کہ انسان فکر کے حوالے سے خدا پرست اور ہوا پرست۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے انسانوں کا وہ مذبذب، جس کو ہم کہتے ہیں ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ ڈال جن کے زندگی کا راستہ نہ ایک ہو، نہ سیدھا ہو، نہ معلوم ہو، کبھی اللہ کی جانب
کبھی خواہش کی جانب۔ لہذا انسانوں کے رویے 3 قسم کے ہیں، انسان بھی 2 قسم کے ہیں، یکسو اور مذبذب۔ رویے خالق کو جانا، خواہش کو جانا، بالکل راستہ ہی نہ رکھنا۔ تو اس لیے انسانوں کا یہ شناخت ہر فیصلے کے لیے ضروری ہے۔ آگے پھر 2 اور بھی باتیں ہیں، یعنی دنیا کو سمجھنا اور دنیا کے نظاموں اور رویوں کو سمجھنا، وہ پھر کسی اور فرصت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا اللہم آمین۔